وہ بس بنا آواز آنسو بہا رہی تھی۔ ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھے۔ نہ تم خود کو بدلو، نہ میں بدلتا ہوں، لیکن ایک دفعہ ساتھ چل کر تو دیکھیں۔ تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے، لیکن ایک بار کوشش تو کرتے ہیں۔ فرحان نے نرمی سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے جدا کیے تھے۔ اچھے سے سوچ کر فیصلہ کرنا، اور تم جو بھی فیصلہ کرو گی، کوئی اور تمہارے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوں۔ لیکن جو بھی فیصلہ لو، اس میں بس یہ نہ ہو۔ اس نے نرمی سے اپنی انگلی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، اور واپس جانے کے لیے اٹھا تھا۔ وانیہ نے اس کا بازو پکڑا تھا اور وہ رک گیا تھا۔ وانیہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھا تھا اور مضبوطی سے اس کی شرٹ کو پکڑے وہ روئے جا رہی تھی، اور کیوں یہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، ہچکیوں کے درمیان اس نے کہا تھا۔ آئی نو، اور وہ اسی طرح اس کے گلے لگے کھڑی رہی تھی۔ واہ کیا قسمت ہے، میری بیوی مجھے آئی لو یو اس دن کہہ رہی ہے جس دن مجھ سے خلا مانگ رہی ہے۔ اور وہ روتے روتے ہنسنے لگی تھی اور اس کی کمر پر مکہ مارا تھا۔ اچھا اب بس بھی کرو، آج ہی ساری ندیاں بہا دینی ہیں۔ اس نے اسے خود سے الگ کیا تھا، دوبارہ اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اچھا بس اب اور نہیں، اس نے بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وانیہ نے ابھی بھی اس کی شرٹ پکڑی ہوئی تھی۔ اب میں جاؤں؟ اس نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس سے اس نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ یا آپ بھی ساتھ چلنا چاہتی ہیں؟ ابھی نہیں، کچھ وقت چاہیے مجھے۔ ٹیک یور ٹائم، آئی ول ویٹ فار یو۔ وانیہ نے اس کی شرٹ چھوڑ دی تھی۔ خیال رکھنا اپنا، اور وہ چلا گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وانیہ تہجد پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب زندگی میں کچھ سمجھ نہ آئے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے، تو ایک دفعہ تہجد میں اپنے رب سے بات کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ 2 ہفتوں سے وہ اذیت کا شکار تھی، خود سے ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس کے دونوں طرف وہ خود ہی تھی، لیکن آخری فیصلہ دل کا تھا، جس پر دماغ نے بھی مہر لگا دی تھی، اور دل کے سکون نے اس کے رب کی رضامندی کی بھی مہر لگا دی تھی۔ بالآخر اس کے اندر چلتا عذاب ختم ہوا تھا۔ وہ جائے نماز سے کافی دیر بعد اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری باتیں کر کے اٹھی تھی۔ جائے نماز تہہ کر کے سائڈ پر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ، میں نے کتنا غلط گمان رکھا تھا آپ سے۔ جس دن سے رشتہ ہوا ہے، میں نے صرف یہی سوچا تھا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ رشتہ ہونے سے پہلے ہی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ شادی نہیں چلے گی۔ 1 منٹ کے لیے اچھے کی امید ہی نہیں رکھی تھی میں نے۔ ایک بار بھی نہیں سوچا تھا کہ جب میں نے زندگی میں شادی کا معاملہ آپ پر چھوڑا تھا تو ہو سکتا یہی میرے لیے بہتر ہو۔ آپ کے پلان پر بھی بھروسہ ہی نہیں کیا میں نے۔ وہ 2 دن پرانے کپڑے تبدیل کیے تھے اس نے، بالوں کو برش کر کے کھلا چھوڑا تھا۔ اس کو اس کے کھلے بال پسند تھے۔ میں نے بس سنا کہ یہ لڑکا ہائی کلاس کا ہے اور فکس ہو گئی کہ وہ برا ہی ہونا ہے۔ یہ تو میں نے اسے جج کیا نا، یہ انسانوں کو جج کرنے کا حق ہمیں کس نے دیا ہے؟ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے کہ بغیر کسی کو جانے اس پر لیبل لگا دیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، یہ نیک ہے اور یہ گنہگار؟ یہ حق تو اللہ کا ہے، اور چند برے تجربات کی بنا پر میں ایک پوری سوسائٹی کو تو برا نہیں کہہ سکتی۔ برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، جیسے اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا تھا، اس کے دیے ہوئے ایئر رنگز پہنے تھے۔ کسی اپنے کے لیے تیار ہونے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اپنا بیگ اور فون پکڑا تھا اور بڑی سی چادر سر پر لی تھی۔ یہ جو ہم سے ذرا سے نیک لوگ کیا ہو جائیں، ہم پوری دنیا کو گنہگار کیوں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ پیسے والا ہے، پکا حرام کا پیسہ ہے۔ اس کے کپڑے چھوٹے ہیں، یہ تو پکا جہنمی ہے۔ ہو سکتا ہے شاید کسی کا تنہائی میں بہایا گیا ایک آنسو ہماری پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ سچا ہو۔ ہم کیوں اللہ اور اس کے بندے کے معاملے میں دخل دیتے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، کسی اپنے سے ملنے کی بے چینی تھی، ایک نیا سفر شروع کرنے سے پہلے والی ایکسائٹمنٹ، لیکن اب وہ اپنے ہم سفر کے بارے میں پرسکون تھی، اور اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، اور ہم زندگی میں چیزوں کو لے کر اتنا فکس کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہی چاہیے بس، ایسی ہی زندگی چاہیے بس، سب کچھ ہمارے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ چیز نہ ملی تو پھر ہمیں کوئی چیز پسند نہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ بہترین کارساز ہے؟
اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اس نے ریس کو مزید دبایا تھا۔ وہ جلد از جلد یہ سفر تمام کرنا چاہتی تھی۔ خالی سڑکوں پر اس نے گاڑی دوڑائی تھی۔ نہ کوئی ڈر تھا، نہ کوئی خوف، بس بے قراری تھی ملنے کو۔ زندگی تو چلتے رہنے کا، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اور پھر اللہ اگر ہمیں وہ چیز عطا نہ کرے جو ہمیں چاہیے، بلکہ اس سے بہتر عطا کر دے، تو ہم کیوں پچھلی راہوں کو چھوڑنے کے غم میں بیٹھے رہیں؟ کیوں نہ خوش دلی سے نئے راستے پر گامزن ہوں؟ فراخ دلی سے آنے والے وقت کا استقبال کریں، اس کی رضا میں راضی ہوں، اپنے لیے نئے راستے بنائیں۔ جب منزل کا ہمیں پتہ ہے تو راستہ اور طریقے کو بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چینج سے اتنا ڈر نہیں چاہیے، اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو ہماری زندگی میں چینج لایا ہے، کچھ تو اس کی مصلحت ہوگی۔ اور بالآخر وہ پہنچ گئی تھی۔ گاڑی کو گھر کے سامنے پارک کیا تھا، دھڑکتے دل سے فون اٹھایا تھا۔ ایک ہی نمبر کھولا تھا جس پر اسے یقین تھا کہ وہ کوئی سوال جواب کیے بغیر اس کا ہے، اور اس کا یہ رشتہ جس کا گواہ اس کا رب تھا۔ اگر یہ اتنا ہی بے معنی ہوتا تو اللہ ہمارے دلوں میں اتنی محبت نہ ڈالتا، اتنی عزت نہ ڈالتا۔ بے شک ہم دو بہت الگ لوگ ہیں، لیکن ایک دوسرے کی دل سے عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چوائسیز کو رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ شاید صرف محبت ہوتی تو وہ یہ رشتہ ختم کر دیتی، لیکن ان دونوں کا آپس کا کنیکشن، ان دونوں کی دوستی، وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ لوگوں کو سال ہر سال لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے، اور ایک وہ تھے جو خود سے زیادہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی تھی، ڈائل کا بٹن دبایا تھا، دوسرے ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی تھی۔ کہاں ہو؟ شریف لوگ اس ٹائم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، فرحان نے نیند سے جاگی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اف، اس کی آواز! آئس کریم کھانے چلو گے؟ میں آ رہا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ میں نیچے انتظار کر رہی ہوں، بس 2 منٹ۔ اور وہ فوراً بیڈ سے اٹھا تھا۔ اللہ نے اس کو کتنا پیارا رشتہ دیا تھا، اتنا پیارا ساتھی۔ کم از کم یہ رشتہ اس قابل تھا کہ وہ اس کو ایک اور موقع دیتی۔ وہ گیو اپ کرنے والے لوگوں میں سے نہیں تھی، اور اتنی جلدی اپنے رشتے پر تو وہ بالکل گیو اپ نہیں کرنے والی تھی۔ وہ مستقبل کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن حال کے بارے میں ضرور کہہ سکتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے دوست کے لیے لڑے گی۔ لڑے بغیر تو کم از کم ہار نہیں ماننے والی تھی وہ۔ اور پھر شاید زندگی کے کسی موڑ پر دونوں کے راستے اور منزل ایک بھی ہو جائیں۔ اور فرحان 2 منٹ کیا، 1 منٹ میں ہی ہامتا کامتا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، اور وانیہ نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ زندگی میں ہوتے ہیں کچھ لوگ اس قابل کہ ان کے لیے تھوڑا سا خود کو بدلا جائے، ان کے لیے پگھلا جائے۔ ڈرا دیا تھا تم نے مجھے، فرحان نے اپنی پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا تھا، لیکن مجھے دونوں پر یقین تھا۔